25 مئی ہے آج، اور وہ غزل نمبر میر صاحب کی 291 تھی، جو آج میں نے یہاں پہ تاریخ لکھی تھی، 25 اپریل کو شروع کیا تھا، اس پہ ایک کام کیا تھا، اس کے بعد اور چیزوں میں الجھ گیا، اس کو بھی پڑھتا رہا اور چیزیں کرتے رہے، اور ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہم اور سجاد علی عباس جلال پوری کی کتابوں کی، وہ الگ لطف آ رہا ہے، اور بھی چیزیں فوری طور پہ میں اس کے اندر ڈائیو مار رہا ہوں، کیونکہ یہ جو آج کا شعر ہے یہ ایک بڑی بنیادی، یعنی غزل جو ایک صنف جانرا جو ہے وہ ہے ناز و نیاز کے بارے میں، لورز کی کورٹ شپ کے بارے میں، ڈیٹنگ کے بارے میں، تو یعنی کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا بایولوجیکل، فرینومز ہو رہے ہیں ایکسچینج، کوئی پسند آ گیا بہت زیادہ، یہ تو اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اس کی اپنی ٹینشنز ہوتی ہیں، اور کھچاؤ ہوتے ہیں، اور لذتیں ہوتی ہیں، بنیادی ویری انسٹنکٹیو اور ویری پرائمل، اور پھر کچھ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، ہر کلچر کی ہر اس میں الگ ہے، جو نیو گنی کے جو ہیں پریمیٹیو، غلط لفظ ہے کئی کلچرز میں یہ پریمیٹیو کہنا، لیکن پرانی ٹرائب جو کہ جن کا نہیں ہوا، تو وہ میٹنگ اور میٹنگ ریچولز ان کے بالکل الگ ہوتے ہیں، یعنی لکھنؤ کے پان کھا رہے ہیں اور اس میں پردہ دیکھ رہے ہیں، چلمن سے نظر آ گیا اور اس کے کیا ہیں، تو وہ کلچرل ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں سارے، جو اس کے معاملات کیسے کیا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں ویسٹ میں بڑا، ویسے میں وہاں رہا ہوں تو وہاں بھی ان کے بھی اپنے بہت ریچولز ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے سن 92-93 کی بات ہے، میں گریجویٹ اسکول میں تھا، تو بہت ہم اس بات پہ ہنسے بھی، کلاس میں بہت ڈسکشنز ہوئے گریجویٹ سیمینارز میں، کہ وہاں اوہایو میں کون سا شہر ہے، یلو اسپرنگ یا کچھ ایسا نام ہے شہر کا، اس میں کال ہے اینٹی اوک کالج، اے این ٹی آئی او سی ہے، تو این ٹی اے کالج کا کرونیکل آف ہائر ایجوکیشن میں آیا کہ انہوں نے باقاعدہ اسٹیپس لکھ دیے ہیں کہ جب اسٹوڈنٹس آپس میں کورٹ شپ اور ڈیٹنگ ہو تو اس کے اسٹیپس ہو گئے، کس اسٹیپ پہ آپ ٹچ کر سکتے ہیں، کس اسٹیپ پہ آپ کس کر سکتے ہیں، کس اسٹیپ پہ کیا کون سی جگہ چلے، یعنی ریڈیکولس ہو گیا تھا وہ بالکل، یعنی آپ اتنا اسٹرکچر کر دیں جو ایک اتنی پریمیٹیو چیز ہو، اس کا لطیفہ تھا۔ بہرحال وہ چیزیں ضروری بھی ہیں کہ اس میں پاور ڈفرینشیل جو ہوتا ہے یہ وہ سب، تو یہ شعر کچھ اس چیز کے بارے میں ہے، کورٹ شپ ڈے، کیونکہ غزل ہے بھی ناز و نیاز کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، کہاں پردہ ہے، کب نہیں کا مطلب نہیں ہے، کب ہاں کا مطلب ہاں ہے، کہاں مس اسٹیپ ہو جاتے ہیں، بڑا شاعری میں، غالب کی شاعری میں، ہماری شاعری، ہر طرف ہے یہ بات۔ تو شعر یہ ہے کہ دل کو لے کے صاف یوں آنکھیں ملاتا ہے کوئی، تب تلک ہی لطف ہے جب تک کہ کچھ پردہ ہو میاں۔ تو یعنی حجاب، دل کو لے کے صاف، یعنی دل 100% آپ نے لے لیا، اور اس کے بعد آپ یعنی وہ جو حجاب کی جو ٹینشن تھی، جو نہ کرنے کی جو ٹینشن سے جو لطف آتا تھا، اور اس کو اوور کم کرنے کا جو سارا اس اٹریکشن کا جو مزہ آتا تھا، وہ تو مزے نہیں، اب تو بالکل ہی بے باک ہو گئے صاحب، اس کا تو کمال کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، یعنی ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا، پرابلی آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں خیال کہ مجھے یہ کہنا چاہیے، لیکن کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے نا جن سے آپ بہت زیادہ مانوس ہو جائیں، مثال کے طور پہ شادی میں یا کچھ، تو وہ والے جو اسپارک ٹینشن، وہ جو پھلجڑیاں رہتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ نون میم راشد نے شاید کہیں لکھا ہے کہ کچھ عرصے بعد جب بچے بڑے ہوتے تو بیوی جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ بہن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، تو وہ یعنی حجاب جو ہے وہ خود ایک طرح کا اسپر ہے for further exploration of each other۔ تو دل کو لے کر صاف یوں آنکھیں ملاتا ہے کوئی، تب تلک ہی لطف ہے جب تک کہ کچھ پردہ ہو میاں۔ غالب کا جیسے یعنی کہ کب تک ہم انسسٹ کریں، کب ڈرا کریں، کب نہ کریں کہ اس غالب کا بڑا عمدہ شعر ہے کہ اس لب سے مل ہی جائے گا بوسہ کبھی تو ہاں، شوق فضول و جرت رندانہ چاہیے، نئی بات تھی ہیں، تو ادروائز کئی دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں عرضی پائی رکھو تو دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں آگے، اور بھی کئی باتیں تھیں، میں سوچ رہا ہوں یہ رہ نہ جائے بات۔ وہ جیسے ایک اور شعر یاد آ گیا اس کا، یہ میر کا ہی شعر ہے کہ اقرار میں کہاں ہے انکار کی سی خوبی، ہوتا ہے شوق غالب اس کی نہیں پر، غالب نہیں پر، یہاں پہ استادی یہ بھی ہے بہت شاعری کی کہ نہیں کے اوپر غالب ہونا، اور پر غالب ہوتا ہے نہیں پر، ہوتا ہے شوق غالب اس کی نہیں پر۔
تو جتنا وہ نہیں کرتے اتنا جی بڑھتا ہے، جی چاہتا ہے اور زیادہ، اقرار میں کہاں ہے انکار کی سی خوبی. تو یہ بڑا پیراڈاکس ہے. یعنی ایک طرف تو سارے جو ہم نیچر کے پروگرام دیکھتے ہیں، ڈیوڈ ایٹنبرو کی یہ مور ناچ رہا ہے کہ چلو جی مان جاؤ ہونا سی بہت سونے ہاں، یا اور باقی جانور بھی اپنے آپ ڈسپلے کر رہے ہیں اپنے ویئرس اور ہو رہا ہے. لیکن انسان کے اندر ایک اور ریٹوریکل ایسپیکٹ بھی ہے، ریٹوریکل ایسپیکٹ جس کو میں کہتا ہوں. دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں اس شعر کا مضمون دلچسپ اور نیا ہے. یہ بات تو اب تک ظاہر ہو چکی ہوگی کہ کلاسیکی غزل گو، خاص کر 18ویں صدی کے غزل گویوں کے یہاں معشوق کبھی کبھی معاملات عشق میں نہ صرف برابر کا شریک ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ تو پہلا قدم بھی اس کا ہوتا ہے، یا پھر وہ عاشق کے اندیے کو سمجھتا ہے اور اس کی ہمت افزائی بھی کرتا ہے. چنانچہ شاہ حاتم کا نہایت خوبصورت شعر ہے، اس وقت دل میرا تیرے پنجے کے بیچ تھا. یعنی میں گر گیا تھا، میں ختم ہو گیا تھا جس وقت تو نے ہاتھ لگایا تھا ہاتھ کو. دوسرا مصرع بہت چلتا ہوا ہے، بہت اعلیٰ. ہاتھ کو یہ بھی مجھے ایک چیز ہمت افزائی بھی کرتا ہے. ہاں ایسے غالب کا مجھے شعر بہت پسند ہے کہ چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے. تو اس میں نیچر کی جو ہے نیڈ اس کو بھی شامل کر دیا اس نے کہ بہار کا موسم اور لیکن ان کے بارے میں بھی کر دیا کہ ہم نے تو ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا جی چاہ رہا ہے ان سے ملنے کے لیے، تو اب آپ زیادہ کھل کے ان کو مت ڈیمانڈ کریں ورنہ وہ اور اینٹ جائیں گے سارے. تو اب اس طرف کا اشارہ دیکھ لیجیے. اب پاگل مت ہو، چاک مت کر جیب، بالکل باولے مت ہو جائے، پھر گیم صحیح چلے گی. تو ان لوگوں کے معشوق نہ تو محض زن بازاری ہے، نہ محض پردے کی بوبو، یہ اچھا لفظ ہے پردے، نہ محض کوئی مثالی غیر انسان خیالی ہستی جو حسن شقی القلبی اور وعدہ فراموشی میں بے مثال ہے. غزل کی شاعری بڑی حد تک نارسائی کی شاعری ضرور ہے، لیکن صرف نارسائی کی شاعری نہیں ہے، اس میں اور مضامین بھی ہیں. تو چلیں آگے چلیں. یہ میرے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی ہیں. زیر بحث شعر میں میر کا معشوق عجیب دلچسپ رنگ میں ہمارے سامنے آتا ہے. دل لے کر بھی وہ عاشق سے شرماتا نہیں یا عاشق سے آنکھیں نہیں چراتا. متکلم شکایت یا تھوڑے سے تردد اور اضطراب کے لہجے میں کہتا ہے ایسا تو کوئی نہیں کرتا. عشق کا لطف اسی وقت ہے جب کچھ تکلف ہو، کچھ پردہ ہو. تم اس قدر بے باک کیوں ہو رہے ہو؟ یہ یعنی ایک جو فرق ہے یہ اس کا بھی فرق ہے، پورنوگرافی کا اور ایروٹیکا کا. بہت یہ صاف فرق ہے یہ کہ آپ بالکل ہی نہ آ جائیں. یعنی جیسے کہ زیادہ فریش جس کو کہتے ہیں دکھانا جو ہوتا ہے وہ زیادہ ایروٹک چیز نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کا لٹریچر جو ساری جو دنیا بھر کے لٹریچر ہیں اس کے اوپر اور پہلے تھے اور اب تو انٹرنیٹ نے تباہی پھیر دی ہے کہ بہشتی زیور لے لیں، کاما سوترا لے لیں، پلے بوائے میگزین لے لیں، سیکس مینیولز لے لیں، عشق کے مینیول لے لیں، غزل سب اسی کے بارے میں. کب کیا کرنا چاہیے، واٹ کینڈل لائٹ ڈنرز، یہ سب چیزیں جو ہیں، ہال مارک کے کارڈ بھیجنا، یہ سب اسی کا حصہ ہی تو ہیں. اس صورتحال اور عاشق کی شکایت اور تردد کے پیچھے جو تصورات ہیں ان کی مختصر تفصیل یوں ہے. اس شعر میں کہہ رہے ہیں معشوق اگر دل لے کر ڈٹائی سے آنکھیں ملا رہا ہے تو گویا اس کے دل میں چور نہیں ہے. یعنی عاشق کے لیے اس کے دل میں کوئی گوشہ نہیں ہے، بس دل لے لی اور عاشق کی چھٹی کر دی. اگر معشوق کو بھی کچھ لگا ہوتا تو وہ اتنا ڈھیٹ نہ ہوتا. یہ ایک اینگل ہے جو میں نے نہیں سوچا تھا کہ اب تو اتنا فرینک ہو گیا کہ اس کو اسی کو ٹریکشن نہیں کوئی مل رہی. اس کے یعنی اس ایکسپیرینس سے ایک دوسرے کے سامنے آنے سے اس کے رونگٹے نہیں کھڑے ہو رہے، اس میں ہیجان نہیں ہے. دوسرا پھر کہتے ہیں کہ معشوق کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس نے دل لے لیا ہے. یعنی وہ اس قدر لاپرواہ اور عاشقوں کے احوال سے اس درجہ بے فکر ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ کس کا دل اڑا چکا ہوں. واہ، یہ تو بڑی یعنی نازک بات ہے. اور تیسرا یہ کہ معشوق کے دل میں عاشق کے لیے جگہ ہے، لیکن عاشق کو یہ بات پسند نہیں کہ بلا تکلف آنکھ ملا کر معشوق اس بات کا اشارہ کر دے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو. بے تکلفی یا بے شرمی عشق کا لطف زائل کر دیتی ہے. یعنی اس کی گریڈیشنز ہیں نا، حجاب کی، شرم کی، اور ہر کلچر میں الگ ہے. عشق کا لطف اس بات میں ہے کہ دونوں طرف ہلکا سا حجاب ہو، کچھ شرمیلا پن ہو،
پھر آہستہ آہستہ پردے ایک ایک کر کے اٹھے۔ چوتھا یہ کہ یہ بات معشوقانہ آداب کے منافی ہے کہ جس کا دل لے لے اس سے بے تکلف بھی ہو جائے، گویا کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ واہ واہ! 18ویں صدی کے لوگوں میں آداب عاشق کا تو بہت لحاظ تھا۔ آداب خود میر کے کئی عمدہ اشعار ہیں، ایک انہوں نے دیا ہے 99 کا ایک شعر ہے، اس جو ہے شعر کہ میں نے لکھ لیا تھا ڈھونڈ کے کہ گو شوق سے ہو دل خوں مجھ کو ادب وہی ہے، میں روح کبھی نہ رکھا گستاخ اس کے روح پر۔ یعنی میٹافوریکلی اس کا یعنی فزیکلی یہ لگ رہا ہے کہ اس نے منہ رکھ دیا، لیکن روح کبھی نہ رکھا کہ میں ادب سے اس کے سامنے نہ آیا، روح کبھی نہ رکھا۔ گو شوق سے ہو دل خوں مجھ کو ادب وہی ہے، وہ بھی تو وہی ہے غالب کا جو شعر ہے کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب۔ اس ٹینشن میں ہی تو سارا لطف ہے، اس جو اسپیکٹرم ہے کہ عاشقی بیتاب ہے، تمنا بیتاب ہے، اور عشق صبر طلب ہے کہ آپ نے اس کو رچنا بھی ہے کھینچ کے۔ اور دوسرا شعر انہوں نے بتایا 202 غزل کا کہ کہاں ہے اس کے، ہاں، موس کے منہ کے اوپر شام و سحر رکھوں ہوں، اب ہاتھ سے دیا ہے سر رشتہ میں ادب کا۔ اب ہاتھ سے دیا ہے سر رشتہ میں ادب کا۔ سر رشتہ کا مطلب میں نے آج دیکھا تھا، پڑھتا تو بڑے زمانے رہا ہوں لیکن میں اس کا سمجھتا تھا کوئی رشتہ سے تعلق ہے، اٹس رانگ۔ سر رشتہ ایک دھاگے کو کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ! جس سے ہمیں وہ ایک شعر ہم نے دیکھا تو ایک ہمیں اور ملا بڑا عمدہ شعر سرشتہ کا کہ سرشتہ کفر و دین کا حقیقت میں ایک ہے، اس سے بدلا کہ دھاگا ہے رشتہ، سرشتہ کوہ دین، اور دھاگا رشتہ کریٹ بھی تو کرتا ہے۔ سرشتہ کوہ دین کا حقیقت میں ایک ہے، جو تار صبح ہے سو ہے زنار دیکھنا۔ جواں بخت جہاں دار کا شعر ہے، نام ان کا ویگلی سن رکھا تھا۔ اچھا صاحب، 18ویں تصور ہے، اور یہ شعر آداب معشوق کے عالم سے ہو سکتا ہے۔ آداب معشوق پر شاہ مبارک آبرو نے 250 شعر کی مثنوی لکھی۔ آداب معشوقیت، کورٹشپ کے ریچولز کے بارے میں ہی تو، اور کیا ہے۔ اس کا تعارف چودھری نعیم نے اپنی انگریزی مضمون میں درج کیا ہے۔ چودھری نعیم جب ہم امریکہ میں تھے 80s 90s وغیرہ میں، تو یونیورسٹی آف وسکانسن یا شکاگو میڈیسن میں سے شاید بہت جید استاد تھے، ترجمے وغیرہ انہوں نے اس وقت کے کر رکھے تھے، ان دنوں جانے کہاں ہیں۔ ہماری جو کزن ہے عشرت آفرین شاعرہ، ان کی غالباً انہوں نے سب سے پہلے مجھے ان کا بتایا تھا کہ انہوں نے غزلیں مانگی ہیں، تو اس کے لیے اینی وے انگریزی مضمون درج۔ اس مثنوی میں شاہ مبارک کا ایک شعر میں نے کہیں لکھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں ہے۔ ہاں، شاہ مبارک آبرو کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی۔ واہ، قول تھا، یعنی یہ قول وعدہ کے سینس میں ہے کہ قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ یا ہو کر کے کا جو استعمال ہے، واہ واہ ہے بھائی، واہ واہ، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ یہ 1683 کی ان کی ہے پیدائش، تو یعنی میر جو ہے یقیناً ان سے آشنا سے جانتے ہوں گے ان کو۔ تو ان کے کچھ انہوں نے اشعار درج کیے، اس سے غیر صحبت مل تو مت پی شراب، آدمی اس طرح ہوتا ہے خراب، اس طرح کی مثنوی تھی۔ سادہ رو جب مست اور سرشار ہو، بے تکلف ہر کسی سے یار ہو، تب تو نہیں رہتی ہے معشوق کی شان سے سارا شہر ہو ہے بدگما۔ وہ جیسے میر کا شعر ہے معشوق کے بارے میں کہ سنا ہے میں نے او گھتیے تیرے خوشہ نشینوں سے کہ تو دارو پیے ہے ساتھ میں مل کے کمینوں کے۔ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں بتا رہی تھوڑی سی انفارمیشن ہے کہ یہ مثنوی جو ہے شاہ مبارک کی کبھی دیوان آبرو مرتبہ ڈاکٹر محمد حسن میں شامل ہے۔ میں نے اشعار وہیں سے لیے، یعنی انہوں نے ڈاکٹر فاروقی صاحب نے، لیکن ڈاکٹر صاحب موصوف کا متن جگہ جگہ غلط ہے، میں نے حتی الامکان تصحیح کر دیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آپ میں سے جو چاہیں کہ آگے دیکھنا ہے۔ یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ یونانیوں کے یہاں امردوں اور ان سے دلچسپی لینے والوں کے جو آداب مقرر تھے، وہ آبرو کے بیان کردہ آداب سے بہت مماثلت رکھتے ہیں۔ یہ سب ایروٹک گیمز ہیں، کیا کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔